السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رمضان رنگ سے میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ سلام عرض کرتی ہوں اور پینل پر جو معزز مہمان ہمارے ساتھ اس بزم میں موجود ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتے چلیں۔ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، آپ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ سید مرشد شاہ زرقاوی صاحب ہیں آج اس پینل پر اس بزم میں ہمارے ساتھ، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے بھی۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری بابر حسین قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور حمد باری تعالیٰ کے لیے سید مدثر قاظمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جیسے کہ ہماری ٹرانسمیشن ہم ہمیشہ سے تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو قاری صاحب سے کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا جزاک اللہ خیر۔ قاری بابر علی سیالوی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ آج کے موضوع کا ذکر کیا جائے تو ناظرین، چونکہ ہمارا موضوع ناشکری کے حوالے سے ہے اور صبر میں جو ہماری جانب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سچویشن یہ ہے ناظرین کہ جب بھی ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، میں بھی، آپ بھی اور باقی بھی لوگ اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے جن کو ہم ایک عام نظر میں شاید نعمت گنتے ہی نہیں ہیں، نعمت گردانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ موجود نعمت اگر ہمارے پاس نہ ہو
تو شاید ہماری سچویشن کتنی بدل جائے. مثال کے طور پر مال و اسباب کو ایک جانب کر دیا جائے, سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس دین اسلام کی نعمت ہے. وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائش کے ساتھ حق پر پیدا کیا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسے پیمانے میں یا ترازو میں تولنے کے لیے محتاج نہیں چھوڑ دیا تھا کہ ہم نکلتے, ہم دین حق کی تلاش کرتے اور اس کے بعد ہم وہاں تک پہنچ پاتے یا نہ پہنچ پاتے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی جتنی شکر گزاری کریں اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. اسامہ بھائی, آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اپنے جسم میں موجود صلاحیتوں کو اگر دیکھ لیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور ہمیں ان کا شکر گزار رہنا چاہیے. لیکن عمومی طور پر جب ہم اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں, میں باقیوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنی ذات سے بات شروع کروں گا کہ ہم بہت سارے معاملات میں ناشکری کر لیتے ہیں دوسری چیزوں کو دیکھ کے. دین اس میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. قرآن کریم میں صبر اور شکر کا متعدد مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے, اور اللہ پاک نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کو خاص طور پہ مخاطب کر کے فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں. اپنی نعمتوں خود اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں, اور یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. شکر ادا کرو اللہ رب العزت کا اگر تم عبادت گزار ہو. اور متعدد مقامات فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہاں پہ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. انسان جب شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کرتا, انسان شکر ادا کرتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے بھلے کے لیے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ پاک اعلان کر رہا ہے, استعاذنا اعلان کر رہا ہے, اللہ پاک منادی کر رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں انہیں اور بڑھا دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم میرا شکر ادا کرنے کی بجائے اگر تم کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, پھر میں یہ نعمتیں واپس لے لیتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس اللہ کی دی نعمتیں, صحت, جس نے آپ نے اپنے جسم کی بات کی, انسان اپنے جسم کی طرف دیکھے کہ ایک منٹ کے اندر انسان 18 سے 22 مرتبہ سانس لیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان سانس انہیل بھی کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے. اس نعمت کا اندازہ انسان تب لگاتا ہے جب اس کو آکسیجن کا سلنڈر لگتا ہے کہ کتنی دیر تک اس سلنڈر کام آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے, اپنے 360 جوڑوں کا شکر ادا کرے. اب وہ کس طرح ہوتا ہے شکر ادا؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس بات کے اقرار کیا جائے. اب شکر کے 3 درجات جو علماء کرام نے اور محدثین اعظام نے, مفسرین کرام نے بیان فرمائے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شکر کا درجہ یہ ہے انسان اپنے دل میں اس بات کا اطمینان کرے, اس بات کا خیال کرے اور اس بات کا اقرار کر لے, مان لے کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے, اللہ کے علاوہ کسی نے عطا نہیں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان سے, اقرار باللسان, اپنی زبان سے اس بات کے اقرار کرے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جب بندہ کھانا کھانے کے بعد, روٹی کھانے کے بعد, جب خوراک کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, تو اللہ پاک اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیتا ہے. کہ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے, صبر کرتا ہے, اور ایک بندہ کھانا کھانے کے بعد صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو روزے دار کے برابر کھڑا کر دیتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جو جانے والے لوگ ہوں گے ان میں سے اولین لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, یعنی حمد بیان کرتے تھے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل بالجوارح,
انسان کے اوپر جو شکر کے اللہ پاک نے چیزیں نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کو دوسروں کے اوپر نچھاور کرے، انہیں دوسروں کے لیے مہیا کرے، انہیں دوسروں کے لیے آسان بنائے. یہ نہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں آپ ان کو مل مار کر بیٹھ جائیں. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ جاتا ہے دنیا سے تو 3 چیزیں جو اس کے ساتھ جو ہیں وہ جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہ مال و دولت ساتھ جاتا ہے، نہ اس کا روپیہ پیسہ ساتھ جاتا ہے، نہ اس کا مکان، نہ اس کی گاڑی ساتھ جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ جاتا ہے صدقہ جاریہ، جس نے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہوگا. دوسری چیز ہے نیک صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے پیچھے سے، اور اللہ رب العزت کے لیے جو اس نے نیک کام کیے ان کو اس کو اجر ملتا ہے. اب یہ بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے یہ ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو انتہائی پسند ہیں بندے جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ تو کہا نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. اور فرمایا لا تکفرون، اور تم جو ہے اس میں کفران نعمت کا اقرار نہ کیا کرو. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم جو ہے جن کے حوالے سے پوری سورہ لقمان جو ہے قرآن کریم میں نازل فرمائی، وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میں نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی اور انہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا، اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. بالکل ایسے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہ صرف شکر گزاری ہے بلکہ اس میں بے صبری پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں ہم لوگ اتنے بے صبرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. روزمرہ کی روٹین کو دیکھ لیں، ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی بھی چیز کا اگر انتظار کرنا ہوتا ہے تو اس کا ہم انتظار کرنے میں بڑی بے صبری سے کام لیتے ہیں. اور جبکہ حضرت علی کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ وقت سے پہلے نہ مقدر سے زیادہ. ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ اگر کماتا ہے، اس کے پاس اگر مجھ سے زیادہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس بھاگم بھاگ میں، اس دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں، ناشکری بھی آ جاتی ہے، بے صبرا پن بھی آ جاتا ہے. زرقاوی صاحب سے جانتے ہو، زرقاوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم بے صبری اور بے شکری ہوتے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اچھا، ناشکرے ہم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا کہ انسان بڑا بے صبرا ہے. تو بے صبرے تو ہم اس وجہ سے جب ایک بنانے والی ذات نے بتا دیا کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ یہ ہے کہ یہ بے صبرا ہے، تو یہ تو ایک بات ہمارے اندر موجود ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بے صبری سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ ایک اگر آپ کے جسم کے اندر، آپ کی بناوٹ کے اندر، آپ کی ہیئت کے اندر اگر کوئی کمی رکھ دی گئی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے انبیاء کے ذریعے احکامات اتارے جاتے ہیں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. ایک امتحان رکھ دیا گیا ہے. امتحان جسٹ لائک اٹ کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا آدم سے، تو آدم علیہ السلام چونکہ ماں باپ ان کے نہ تھے، اب قدرت نے ان کے اندر ماں باپ کا وہ جو خانہ تھا محبت کا وہ خالی چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے ماں باپ نہ دیکھے. اب ہوا کیا کہ جب آگے اولاد ہوئی تو اولاد کی محبت بہت زیادہ دل میں ڈالی گئی. اب یہ گیپ جو آیا، اس گیپ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے احکامات اتارے. وہ احکامات یہ اتارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کو کسی جگہ پہ، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. بالکل. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو گیپ ہماری پرسنالٹی میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دینداری، احکامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں پہ اتارے جاتے ہیں، جو نبی ہم لوگوں میں پھر وہ احکامات نافذ کر کے جاتے ہیں تو وہ احکامات اتارے جاتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں بے صبری سے بچنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہوتی ہے. اور بلکہ بات بے صبری کی تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی جو شکر گزاری کے فقدان میں ہیں اس کا ہمیں لازمی ذکر کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ شکر گزاری کیا ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نعمتیں کسی صورت میں بھی آپ کو انعام کی ہیں، جی ہاں، تو ہمیں دل سے اقرار بھی کرنا چاہیے اور زبان سے بھی اقرار کر کے اور تصدیق بالقلب. اچھا، یہ 3 سٹیپ اگر ہم اپنائیں گے تو پھر حقیقت میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. یہ 3 سٹیپ. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جو نعمت ہمیں ملی ہوتی ہے تو ہم اس نعمت کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ہی دیکھتے ہیں سامنے والے کے پاس یار بڑی اچھی نعمت ہے، اس کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی ناقدری ہے.
کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اس کا شکر گزار ہو جائیں. اور اس کا شکر گزار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر اللہ رب العزت کو بار بار شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں، رائٹ؟ میں اسی طرح میں آ رہا تھا. اب ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. 3 لوگ تھے، ان میں ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا. جی ان میں سے ایک کے پاس فرشتہ آتا ہے آزمائش کے لیے، آ کر ایک سائل کی صورت میں، ایک طبیب کی صورت میں کوڑے کو کہتا ہے ہاں بھائی بتا کیا معاملہ ہے تیرا. کہنے لگا یار بڑا ہی مشکل میں ہوں، اس کوڑی سکین کی وجہ سے، بری سکین کی وجہ سے میں جب محفل میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بس یہ ٹھیک ہو جائے تو میں دنیا میں آ جاؤں. کوئی بات نہیں. اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ چلا گیا. اس نے کہا اور کوئی خواہش؟ کہنے لگا ایک اور خواہش ہے. ہاں بھائی کیا خواہش؟ خواہش یہ ہے کہ کوئی مال و اسباب بھی اگر مل جائے. کیا تجھے پسند کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. فرشتے نے کہا لو یہ اونٹ نہیں لے، اور اب تو اس سے مزید آگے ترقی کرے گا اور میں تجھے دعا دیتا ہوں. فرشتہ چلا گیا. دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے، وہ گجا ہوتا ہے، اس کے بال کوئی نہیں ہوتے. اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا یار بڑا ہی معاملات کیا ہیں، بس بڑا پریشان ہوں، اس گنجے پن کی وجہ سے جس محفل میں جاتا ہوں دھتکار دیا جاتا ہوں، لوگ جو ہے بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو میں دنیا میں آ جاؤں. اس نے کہا ہاں. اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آگے، بڑے خوبصورت بال آگے. کہا اور کوئی خواہش؟ کہتا اگر مال و اسباب بھی ہو جائے. کہا کہ تجھے پسند کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو گائیاں بڑی پسند ہیں. کہا یہ گائے لے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے برکت دے. اب تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ نبینا ہوتا ہے. نبینے سے سوال کرتا ہے ہاں بھائی تیری کوئی خواہش؟ کہتے یار نبینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، گرتا پڑتا ہوں، دنیا کی نعمتیں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اگر یہ بینائی مجھے مل جائے تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. دعا کی، اس کی آنکھیں بھی آ گئی. اس سے خواہش پوچھی، اس نے کہا یہ بکریاں بڑی پسند ہیں. اس کو بکری دے دی. اس نے کہا جا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت دے. اب یہ جب نعمتیں ان کو مل گئی، ان نعمتوں کے بعد اب باری آ گئی تھی آزمائش کی، وہ تھی شکر گزاری کہ شکر کون کرتا ہے. اب وہ زبان سے تو شکر گزار تھے، زبان سے تو شکر گزار تھے. اب ان کا امتحان آ گیا کہ تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں اور عمل بھی جوارے بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں. اب فرشتہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے. اسی پہلے شخص کے بعد جو کوڑی تھا، دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے پاس مال، بہت زیادہ اونٹ اور بہت بڑے ریوڑ بن گئے. کہا یار بات سن. ایک سائل اور فقیر کی صورت میں آیا. کہا بات سن، اتنا خوبصورت اللہ نے تجھے رنگ روپ دیا ہے، اتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے اور مال بھی تیرے پاس بڑا ہے، تو میں اس رب کے نام پہ سوال کرتا ہوں تو مجھے ایک اونٹ ہی دے دے. اس نے کہا بھی بات سن، یہ رنگ روپ تو بچپن سے ہی ہے میرا، تو رہی بات یہ مال کی تو میں تو اپنے بال بچے، اپنے ملازم، ان کے لیے میں پورا نہیں کر پاتا، تو سوری. چلا گیا. اب فرشتہ چلا گیا اس کے دوسرے ساتھی کے پاس جو گنجا تھا. اب جب اس گنجے کے پاس گیا تو اسے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اپنی گائیوں میں سے کوئی جانور ہی مجھے دے دے. اور اس نے کہا یار بات سیدھی سی ہے، یہ جتنا بھی مال و دولت ہے میرے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے، میرے اپنے گھر بار، میرے بال بچے ہیں، میرے ملازمین ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو باقی رہ گئی بات میرے خوبصورت بالوں کی تو بات کر رہا ہے، تو یہ تو میرے پیدائشی ہی ہے. اس نے کہا جا پھر اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ تجھ سے یہ واپس لے. آگے چلا گیا. اب باری آ گئی تیسرے کی آزمائش کی. نابینا کے پاس گیا. اسے کہا کہ یار اس رب کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین خوبصورت آنکھیں دی اور بینائی دی اور اتنا مال و اسباب تجھے دے دیا، تو اس مال میں سے، یہ بکریوں میں سے مجھے کچھ چاہیے. اس نے کہا یار بات سن، میں غریب تھا، نابینا تھا، مجھے نظر بھی نہیں آتا تھا، اور اللہ نے مجھے بینائی دی، پھر اس رب نے مجھے مال و اسباب دیا، جتنا اس میں سے چاہیے لے لے. سبحان اللہ. اس فرشتے نے کہا شکر کیا. اب اس فرشتے نے کہا کہ میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی اس میں فیل ہو چکے ہیں اور تو پاس ہو گئے. اب وہ پاس کیسے ہوا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیسے کیا
تصدیق بالقلب, اقرار باللسان اور پھر عمل سے لے جا. عملی طور پہ کیا کہا؟ لے جا, یہ اس رب کا دیا ہوا ہے, تو لے لے. تو اس نے جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اس صورت میں, تو اس فرشتے نے کہا کہ جا تو پاس ہو گیا. تو اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہم ناشکری کریں, اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے, اور آپ دنیاوی معاملات میں دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. بالکل, یعنی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا. اور بات وہی آ جاتی ہے جو اسامہ بھائی نے اشارہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں مل مار کے بیٹھ جائیں, یہ آپ کا مال نہیں ہے, آپ حقدار ہیں یا نہیں ہیں, یہ کون حقدار ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں, ان کو تقسیم کرنا سیکھیے. بڑی اچھی, بڑا ہی پیارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں جی. ہمارے ساتھ سید مدثر کاظمی صاحب ہیں. مدثر بھائی بسم اللہ کیجئے گا. تیری شان اما نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا. اور میری روح کی ہے بس یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا. تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. اور کبھی شان لطف عطا میں تو, کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو, کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو. ہے جہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو, اللہ جل جلالہ. جو بروز حشیر حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. جو بروز حشیر حساب ہو
संवर गए। मैंने जब जुबान से यूं कहा अल्लाह जल्ला जलालू। रंगों की इस दुनिया में रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। और अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जी हमारे भाई सैयद शिफा अली जंजानी साहब हमारे साथ हैं, और अदील अहमद हमारे भाई हैं। नात खां आपको भी वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अदील भाई के बारे में बताते चलें, हमारे बहुत ही अच्छे कलीग हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं इमरान शेख साहब। उन्होंने स्पेशली डिमांड की है कि अदील भाई बहुत प्यारा, चूँकि आप कलाम पढ़ते हैं तो आपसे जो डिमांड है उनकी, मैं चाहती हूँ कि बिस्मिल्लाह कीजिएगा। भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का। ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का। ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। दामन में मेरे भला क्या कमी है, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का। और चर्चे हैं उनके मकाला मकामे, ये कहता है हर कोई अपनी ज़बान में, ये कहता है हर कोई अपनी ज़बान में कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, कि रुतबे में कोई भी उनसा नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का। ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है। चूँकि 21 रमज़ान करीब है, मौला अली की शहादत का दिन है, उस हवाले से शायद ने क्या खूब लिखा कि फरमा है लोगों मेरे मुस्तफ़ा का, कि बाजू पकड़ के अली मुर्तज़ा का, के बाजू पकड़ के अली मुर्तज़ा का, जिस
کا میں مولا علی اس کا مولا ہوں، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، کے شاہوں سے ملا ہے نا تونگر سے ملا عرفان کسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا، زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عدیل بھائی بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اپنے موضوع کی جانب آئیں، چونکہ آج ہم بات کریں صبر و شکر کے حوالے سے، اور جب صبر و شکر کا ذکر آتا ہے تو یقین مانے اس کے ساتھ ساتھ بے صبری اور ناشکری بھی برابر چلتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یقین مانے ہمارے پاس ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں گمان ہی نہیں ہے۔ ابھی پہلے بھی پینل سے بات ہو رہی تھی، اسامہ بھائی بھی تھے، زرقاوی صاحب بھی بات کر رہے تھے اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ اسامہ بھائی، اپنی روٹین کی زندگی میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا میں چاہوں گا ہم اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل کی طرف لے کر آتے ہیں۔ کاش کا ایک لفظ ہوتا ہے، ہم ہر اس شخص کے پاس جس کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے اس کے لیے اپنی نعمتوں کے اوپر کاش کے لفظ کو جب حاوی کر لیتے ہیں تو ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے، ایک ہوس شروع ہو جاتی ہے جس میں ہم ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں، ہم دوسرے کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس نعمت کو قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کاش کا کیا کیا گیا؟ یہ سب بہت اہم سوال ہے اور آپ نے، میں سمجھتا ہوں، دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب یہ، کیونکہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا انسان غمی کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، غم کی حالت میں ہو تو تب بھی جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ درجہ ہی پا جاتا ہے، اور جب خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کر کے وہ بھی اللہ کے قریب جو ہے قرب کا حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان نہ شکر اس وجہ سے ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ یہ انسان کا عجیب المیہ ہے کہ انسان اس چیز پر راضی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے لیے اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، بصیرتیں ہیں کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے دوسرے سے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہمیشہ جو ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نچلے طبقے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ جب نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ مسجد میں تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، آ کر شکوہ بھی کیا اللہ سے، یا اللہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتا ہی نہیں ہے، میں ننگے پاؤں پھر رہا ہوں اور گرمی ہے، تپش ہے، میں جوتا بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ عجیب ہے، اللہ اکبر۔ اب بھائی نکلے مسجد سے دعا کر کے، کیا دیکھتے ہیں منظر دیکھا، ایک بندے کو دیکھا اس کے نہ پاؤں تھے اور نہ اس کی ٹانگیں تھی، معذور تھا اور گھسڑتا ہوا جا رہا تھا زمین پر، اور اسی فوراً واپس آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، کہا اللہ تو نے تو مجھے ٹانگیں بھی عطا کی ہیں، تو نے مجھے پاؤں عطا کی ہیں، یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، یا اللہ تو نے تو مجھے اس سے زیادہ فضل عطا کیا ہے۔ جب انسان اس نہج پہ آتا ہے تب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اللہ نے جو مجھ پہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ اور نعمتیں ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، پنجابی کا ان کا جو کلام ہے اس میں فرماتے ہیں، رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی،
کسی دی چوپڑی نو نہ ویکھ کے ترسائیے جی. جب بندہ اپنی روکھی سوکھی کے اوپر بھی قناعت حاصل کر لیتا ہے نا میاں صاحب اور میاں بہن, انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کو اگر سونے کی کان دے دیں اور پھر وہ دوسرے کی تمنا بھی کرے گا, ایک اور مل جائے نا وہ زیادہ بہتر ہوگی. اسی طرح ہمارا معاملہ ہے, اگر ہمارے پاس بائک ہے تو ہم کہتے ہیں یار کار ہو نا تو بڑا اطمینان ہو جائے گا, ہم سکون سے جا سکتے ہیں. کار مل جائے بندہ کہتا ہے ہیلی کاپٹر مل جائے نا, جہاز مل جائے. ابھی اسامہ بھائی ایک پراپر ریس چل رہی ہے پچھلے کوئی 8-10 سال سے ہمارے معاشرے میں, جس نے ہر طبقے کو متاثر کیا. اس میں خواتین اور مرد کا فرق بھی نہیں رہا, اس میں کوئی ایج ڈیفرنس بھی نہیں رہا. خصوصی طور پر جب ہم موبائل فون کی بات کرتے ہیں, سگے بہن بھائیوں میں کمپٹیشن آ جاتا ہے, ایک گھر میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. اب وہ موبائل فون جو نیا ماڈل آیا ہے وہ لینا ہے, اس کے لیے سود پہ لیا جائے, اس کے لیے قسطوں پر لیا جائے, اس کے لیے ادھار مانگ کے لیا جائے, اس کے لیے چوری کر کے لیا جائے, جس طریقے سے بھی آئے وہ موبائل کا نیا ماڈل ہونا چاہیے. اصل میں میاں صاحب معاملہ یہ ہے کہ میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان اطمینان حاصل نہیں کر پاتا تو پھر دنیا کی خواہشات اور انسان کے نفس جو اسے ابھارتا ہے اور شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے, اور یہاں سے تو حسد کی آگ جو ہے انسان کے سینے میں بھڑکتی ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسد نہ کیا کرو, رشک کیا کرو. رشک کے اندر کیا ہے؟ رشک کی دین اجازت اس لیے دی ہے کہ آپ کے بھائی کے پاس, آپ کی بہن کے پاس, رشتہ دار و اقارب کے پاس اگر آپ سے زیادہ بہتر نعمت ہے تو اللہ سے دعا کریں, یا اللہ تو اس کو جو تو نے یا اللہ عطا کی نعمت اس میں مزید برکت عطا فرما اور اسے نفع بخش بنا دے میرے اپنے رشتہ دار کے لیے, بہن بھائی کے لیے, اور اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا کر دے. اس کی اجازت ہے دین میں, حسد کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور جو ہم بات کر رہے تھے انسان اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج دیکھیں چوری بھی کرتا ہے, پھر ڈاکہ زنی بھی کرتا ہے, اسے کسی کا حق مارنا پڑے وہ تب بھی مارتا ہے, اور غلط کام کی طرف جاتا ہے, اس کو سیڑھی پہ چڑھتا ہے پھر, اور پھر جب خواہشات بڑھتی جاتی ہیں تو اس کے پھر ڈاکہ زنی اور وارداتیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں, کیونکہ اس نے بڑے ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا جیسے ہوں گے. اللہ اکبر. ہم تو کہتے ہیں اس کا دل چڑیا جیسا مذاق کے طور پہ. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسا معاملہ ہے؟ فرمایا جن کے چڑیا جیسے دل ہوں گے. کیا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی, کیا تم اللہ پہ ویسا توکل نہیں کر سکتے جیسا توکل کرنے کا حق ہے؟ وما قدر اللہ کا قدری, جس نے اللہ کو جاننے کا, اللہ کو پہچاننے کا حق ہے, اللہ کی قدر کرنے کا انسان نہیں کرتا. کیا کہا جب یہ جو پرندے ہیں یہ صبح اپنے آشیانے سے نکلتے ہیں, کیا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مسند رزق کیا ہے, ہماری فلاں دکان ہے, ہماری فلاں فیکٹری ہے, ہماری فلاں ذمہ دار ہے, فلاں میری جاب ہے, کوئی پتا نہیں ہے کہاں نکلنا ہے. لیکن توکل کس پہ؟ اس ذات پہ. تبدو خماسا وطلوع بطانا, صبح جاتے ہیں خالی پیٹ آشیانے سے, جب واپس لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی ذات جو ان کو رزق عطا کر سکتی ہے تو انسان کو رزق عطا نہیں کر سکتی. انسان اللہ کی تقسیم پہ کیوں راضی نہیں ہوتا؟ جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے میاں صاحب پھر اللہ اپنے جب شکر گزار بندوں میں اس کا شمار فرماتا ہے. فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب, میں اس کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہوں, یہاں سے اس کو وہم و گمان. بے شک اللہ تعالیٰ تو پتھر میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق عطا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. غنیمت کی باتیں ہیں جو کہ سمجھنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے, کیونکہ دین اسلام نے بڑے آسان طریقے سے قرآن پاک کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے. اگر ہم سب سے بڑی جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہماری نعمتوں میں اور کتنا اضافہ کر دیں گے, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ہم کیسے صبر اور سکون, کیونکہ بے صبری جو ہے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسان جو ہے بے صبر ہے, کیسے اپنی باری کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور ہمیں کہ ہمارے اندر یہ جو بے صبری ہے نا کہ نہیں بہت جلدی اگر مجھے یہ ہے کہ مجھے فلاں گاڑی لینی ہے, مجھے گھر لینا ہے, تو یہ بے صبری جو ہے یہ کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ میں اسی میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز بھی ٹوک کرنا چاہوں گا کہ ہم بل جمع کروانے کے لیے اپنی لائن میں باری پہ انتظار نہیں کرتے, وہاں پر لائن توڑ دے. ہاں جی, تو باقی معاملات تو بہت بڑے, رہنمائی فرمائیے گا کیا کریں. شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جس نے ہمارا جسم بنایا اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر ہم کس جگہ پہ کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں. ان کمیاں کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے جو خصوصی تعلیمات لے کر آتے ہیں. ان تعلیمات کے ذریعے وہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ختم کر دی جاتی ہیں.
خیر ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم آخری نبی مانتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں, ہم اقرار تصدیق بالقلب, اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کے ساتھ اگر اس کو ماننا شروع کر دیں تو یہ ساری پریشانیاں ختم. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کو الگ الگ کر کے آپ کو بتا دیا. اب مختصر بات کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں. راستے دو ہوتے ہیں, میاں صاحب آپ کے پاس ایک نعمت ہے, میرے پاس نہیں. اب ہوگا کیا کہ اس کو میں کسی رائٹ رانگ کو دیکھے بغیر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل. ایک تو راستہ یہ ہے, لیکن کیا اللہ نے مجھے کوئی ایسا راستہ بھی دیا کہ جو ٹھیک ہو اور میں اس جگہ پہ پہنچ بھی جاؤں؟ ہم اس کو تلاش کریں نا. اب اس کے لیے میں بڑی ایک اہم مثال دینے لگا ہوں. جب ہم لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے بے صبری کر کے حسد کا شکار ہو کے ہم غلط قسم کے اقدام اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہم ایسا نہ کریں تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نصیب کے اندر وہ نعمتیں دے سکتا ہے. بالکل. میں نا اس کو ایمان کی حد تک اس چیز کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں وہ چیزیں کر سکتا ہے, لیکن یہاں پر میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک پوری اگر مسلم امہ کی بات کی جائے, پاکستان کی بات کی جائے, ہمارا سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود کرپشن ہے. اور کرپشن کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ ہم وہ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں جو ایکچولی ہماری نہیں ہے. اب اس ضمن میں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, خواہش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا, نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عیش و عشرت کی ایک علامت نما زندگی کو دیکھتا ہے, اس کے بعد اس کو گمان کرتا ہے, اس کی خواہش بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے سیدھے رستے پہ بھی چلتا ہے. پھر ایک مخصوص وقت کے بعد وہ اس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ یار میں نے تو اتنا عرصہ ہو گیا لبا کچھ نہیں, تو پھر وہ دوسرا رستہ اپنا لیتا ہے کہ یار وہ بھی تو میرے ساتھ چلا تھا, آج وہ کہاں ہے اور میں کہاں پہ ہوں, پھر وہ ڈنڈی مار لی جاتی ہے. تو کیا ہم نے اپنی منزل اس نعمت کو بنا لیا ہے؟ اگر ہم اس اپنی منزل اللہ کی رضا کو رکھیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں نا غلط ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت علی, آپ نے بڑا مختصر کر کے بتایا, میں وہ حدیث سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث اگر آج ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں, اس ایج میں سکھا دیں, جب بڑے ہوں گے وہ کرپشن نہیں کریں گے. حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کا وقت ہو چلا ہے, سفر کے اندر ہیں اور ریگستان میں ہے جہاں پر کوئی درخت نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سواری کو باندھا جا سکے. انہوں نے تیمم کیا اور انتظار کرنے لگے کہ یار سواری کو میں کیسے باندھوں, اگر نہ باندھا تو یہ کہیں نکل گئی تو پیادل ریگستان میں سفر نہیں ہو سکتا. اتنی دیر میں دیکھا ایک شخص وہاں پر کھڑا موجود نظر آیا, کہا اے فلاں میرے پاس آ ذرا, میں نے نماز پڑھنی ہے, میری سواری کو کچھ دیر کے لیے تو پکڑ لے گا؟ ہاں لازمی. اچھا جب پکڑ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سکون سے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے دل میں ارادہ کیا کہ اس شخص نے بڑے سکون سے میری نماز پڑھوا دی, تو میں اب 2 درہم دینار انعام کے طور پہ, شکرانے کے طور پہ اس شخص کو میں دوں گا. اچھا یہ ارادہ کر کے جب اٹھے اور پیچھے دیکھا تو سواری ادھر ہی کھڑی ہے, اس کے اوپر سے ذرا لے کر وہ شخص غائب ہو. اب بڑے پشیمان کے یار ننگے گھوڑے پہ تو سفر بھی نہیں ہوتا. یاد آیا کہ پیچھے ایک مارکیٹ تھی, اس مارکیٹ میں جا کر میں اپنی وہ ذرا اپنے لیے ذرا خریدتا ہوں. واپس چلے تو جب وہاں پر پہنچے تو میاں صاحب کیا منظر دیکھتے ہیں, انہی کی ذرا ہے لٹکی ہوئی ہے, وہی وہ وہاں پر لٹکی ہوئی ہے. اب فوری طور پر اس شخص سے کہنے لگے جو دکاندار تھا کہ اے فلاں یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی ابھی 2 درہم دینار میں وہ شخص بیچ کر گیا ہے, آپ کو 2.5 میں دوں گا. اللہ اکبر. اب اس سے کتنا زبردست نتیجہ سامنے آیا کر چکے تھے کہ انعام دوں گا میں. اب میں جو کاؤنٹنگ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں نہ وقت آگے پیچھے ہوا نہ وہ رقم آگے پیچھے ہوئی, اس کی قسمت میں رقم لکھی ہوئی تھی. حلال یا حرام راستہ اس نے اپنانا تھا. اگر وہ تھوڑا سا صبر کرتا تو حضرت علی جب اس کے پاس پہنچتے وہ اس کو پیسے دے رہے ہوتے, لیکن چونکہ وہ پہلے چل چکا تھا, وہ دکاندار سے حرام کے وہ پیسے لے رہا تھا, نہ وقت اپ ڈاؤن ہوا
اور نہ رقم. یعنی پیمانہ ایک ہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دینا ہے تو بالکل دینا ہے, وقت دینا ہے اور اتنا ہی دینا ہے, اتنا ہی دینا ہے. اور اسی لیے نہ وقت سے پہلے نہ مقدر سے زیادہ. اب اگلی بات جو اگر ہم اس بات کو واپس آ کر کنٹینیو کریں بریک سے, کیونکہ اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ سید شفا علی زنجانی صاحب موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے گا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کریم و کرم خصال وہی بھیک دیتے ہیں حسب حال وہی ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمت دل کی وہ بدلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ سمجھتے سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا گرنے والے جہاں سنبھل